بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے میڈیول ایج کی، مڈل ایج کی، مڈل انگلش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. چوسر کو ہم نے ٹچ کیا تھا، اور اس سے پہلے تفصیلی طور پہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں اولڈ انگلش کو، اینگلو سیکسنس کو. اس سے پہلے رومنس کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، کیلٹس کو ڈسکس کیا ہم نے. اور فرام دا ویری بگننگ وی جسٹ اسٹارٹڈ اینڈ ناؤ وی آر آن رینیسانس. یہ پیریڈ میں سمجھتا ہوں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کو کہا جاتا ہے گولڈن ایج ان انگلش لٹریچر. تو آج ہم اس چیز کو سمجھیں گے کہ کیوں اس کو گولڈن ایج کہا گیا ہے، اور یہ رینیسانس انگلش لٹریچر میں اتنی اہمیت کے حامل کیوں ہیں. اپنی ڈسکشن کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے، سادہ لفظوں میں. ویسے میرا خیال تھا کہ اس کو میں انگلش میں ڈیلیور کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اردو میں ہوگا تو زیادہ لوگ سمجھ پائیں گے، اور یہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی پھر یہ جو ہمارا مقصد ہے یہ حل ہو جائے گا. تو اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ رینیسانس ہے کیا. رینیسانس جو ایک ٹرم ہے، جو ایک فرینچ اوریجن سے اس کا تعلق ہے، اس ورڈ کا، جس کا مطلب ہے ری برتھ، ریوائول. دوبارہ سے کسی چیز نے جب چیز کو جنم لیتی ہے، دوبارہ سے کوئی چیز جب پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے فرینچ اوریجن سے یہ ورڈ لیا گیا، جس کا نام ہے، جس کا جو ورڈ ہے رینیسانس. ٹھیک ہے، تو اس سے اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ ری برتھ، ریوائول آف سم تھنگ. تو وہ ریوائول کس چیز کا تھا؟ لٹریچر کا تھا، آرٹ کا تھا، ٹھیک ہے، سائنٹیفک ورک کا تھا. جو بھی چیزیں ہم اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے. تو اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جو جوفری چوسر کا ایرا تھا، جس کو ہم نے کہا 1340 سے 1400، تو اس ٹائم سے پہلے تو بالکل بھی انگلش کو ایک اسٹینڈرڈ لینگویج کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا تھا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم نے اس چیز کو پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ فرینچ لینگویج ڈومیننٹ تھی، ٹھیک ہے، اور جو اپر کلاس تھی، ایلیٹ کلاس تھی، ٹھیک ہے، پارلیمنٹس میں، کورٹس میں جو لینگویج استعمال ہو رہی تھی وہ فرینچ لینگویج تھی. حتیٰ کہ اس سے پہلے لیٹن تھی، لیکن نارمن کے آنے کے بعد، کیونکہ نارمن ساتھ کیا لے کے آئے تھے؟ فرینچ لینگویج کو لے کے آئے تھے، وہ ڈومینیٹ ہو گئی تھی. چوسر نے اپنا جب ورک کیا 1314 سے 1400 جو اس کا آرا ہے، اس سے انگلش کو تھوڑا سا فروغ ضرور ملا، ٹھیک ہے. اور چوسر کو دیکھ کے کچھ لوگوں نے انگلش میں لکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. خیر، چوسر کا تو ایک بہت بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جتنے بھی رائٹرز آتے رہے چوسر کے بعد، چوسیرینز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ چوسر کو ہی فالو کرتے رہے، ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں یہ بھی ہوا، جب چوسر کی ڈیتھ ہوئی 1340 میں، جب یہ پیدا ہوئے، اس کے بعد 1400 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی، چوسر جب مرتے ہیں، تو ان کے جو کنٹمپریری تھے اس ٹائم کے، جو باقی رائٹرز تھے، انہوں نے کیا کیا کہ چوسر کو ہو بہو کاپی کرنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے. ٹوٹلی چوسر کو فالو کیا، ان کو کاپی کیا، مطلب اپنی کریٹیوٹی نہیں سامنے لائی. لیکن اس سے ایک نقصان ہو گیا. نقصان کیا ہوا کہ لٹریچر گرو نہیں کر پایا. اسی چیز کو، چوسر کی چیزوں کو بار بار کاپی کیا گیا، اسی سٹائل کو کاپی کیا گیا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ انگلش لٹریچر ڈکلائن میں چلا گیا. چوسر کے بعد جو انگلش لٹریچر ہے وہ کافی ڈکلائن میں چلا گیا، کیونکہ اس میں کچھ بھی نیا نہیں تھا، اس میں کچھ بھی انوویٹو نہیں تھا، اس میں کچھ کریٹیوٹی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نئی چیز سامنے نہیں آئی. اور ساتھ ہی ساتھ جو چوسر کا ٹائم تھا، اس میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو پار تھی وہ چرچ کے پاس ہوتی تھی، جو پار تھی وہ پوپ کے پاس ہوتی تھی، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ پار میں تھے اور ان کی چلتی تھی. اور جتنے بھی رائٹرز تھے اس ٹائم کے، وہ مجبور ہوتے تھے کہ چرچ کی بات سنیں، پوپ کی بات سنیں، اور اپنی رائٹنگ ان کے اکارڈنگلی کریں. یعنی ان کی اپنی مرضی کوئی نہیں تھی، یہ سلیوز تھے بالکل، ٹھیک ہے. جو رائٹرز کو کہا جاتا تھا وہی وہ لکھ دیتے تھے، ٹھیک ہے. لائک ان کی there was no freedom، ان کی جو کوئی بھی فریڈم نہیں تھی اس ٹائم پہ. تو ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جب شروع میں رومن امپائر ختم ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور جب اس کے بعد اینگلو سیکسنز آ گئے تھے، لائک 500 اے ڈی سے لے کے 1500 تک، جو ہے نا، یہ ایک ڈارک ایرا ہے، ٹھیک ہے. ہاں، رومنز نے اس سے پہلے کافی کام کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتنا ٹریمنڈس ورک کوئی کیا نہیں گیا، ٹھیک ہے.
مطلب کلچرل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, سائنٹیفک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی, کریٹیوٹی کا کام زیادہ نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, اوور آل جو ہے چوسر کے پیچھے کے ٹائم جو ہے جتنا بھی ہے اس ٹائم پہ کچھ بھی اتنا زیادہ ہو نہیں سکا. اور ساتھ ساتھ جو خاص کر چوسر کا ٹائم تھا اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ فیوڈلزم سسٹم تھا, جو ڈومیننٹ سسٹم تھا وہ فیوڈلزم کیا ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی زمین کو دے دیتے, اپنی زمین کا فرض کرے میرے پاس کوئی ٹکڑا ہے, میں وہ کسی کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور پھر کسی کو پروٹیکشن دے دیتا ہوں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہے, مطلب جس بندے کو دوں گا وہ مجھے کیا دے گا. ٹھیک ہے, نارملی ہوتا یہ تھا فیوڈلزم, جو اپر طبقے کے لوگ ہوتے تھے نا, امیر بادشاہ وغیرہ ہو گئے یا بڑی اوپر جو ایرسٹوکریٹ فیملی کے لوگ ہوتے تھے, وہ لینڈ والا اپنی لینڈ وغیرہ دے دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور ساتھ پروٹیکشن بھی تھوڑی بہت دے دیتے تھے لوگوں کو, اور جن کو دیتے تھے وہ ان کے لیے پھر کام کرتے تھے. کام کیا کرتے تھے, وہ ان کے لیے لڑتے تھے. ٹھیک ہے, مطلب اپنی زمین کے بدلے جو ہے نا لوگوں سے سروس لی جاتی تھی لڑنے چڑھنے کی. تو یہ فیوڈلزم سسٹم بہت تھا. لائک یہ سمجھ لیجئے کہ نچلا طبقہ پسا ہوا تھا, ان سے کام لیے جاتے تھے اپنے پرسنل موٹیوز کو پورا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے ان بڑوں کے لیے لڑتے رہتے تھے. بہرحال خاص کر جب چوسر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, 1340 سے لے کے 1400 تک تو چوسر کا ایرا اس میں تو کام ہوا, لیکن 1400 کے آن ورڈز ہم جب دیکھتے ہیں تو اس ٹائم میں بالکل کام نہیں ہوا. اس کو تو ہم ٹوٹلی کہتے ہیں کہ ڈارک ایج, کوئی بھی کام نہیں ہوا ایلزابیتھین ایج تک. ٹھیک ہے, یعنی چوسر سے لے کے ایلزابیتھین ایج تک ان بٹوین کوئی خاص کام نہیں ہوا. بس لوگ کوئی چوسر کو فالو کرتے تھے, اسی کی رائٹنگز کو اس کے جو کنٹمپرری سے ری رائٹ کرتے رہتے تھے, امیٹیٹ کرتے رہتے تھے. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک ڈارک سی ایج تھی, ایک بنجر سی ایج تھی, جس میں لٹریچر نے جو ہے بالکل بھی ڈیولپ نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن بعد میں جب ایلزابیتھین ایج آ جاتی ہے, کوئین ایلزابتھ فرسٹ آ جاتی ہے, انگلینڈ کے اوپر راج کرتی ہے, تو تب جو ہے لٹریچر میں دوبارہ سے ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے, اور بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ آتی ہے. ٹھیک ہے, اور کلچرل ڈیولپمنٹ آتی ہے, آرٹ فروغ پاتا ہے, لٹریچر فروغ پاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک نیا, ہر چیز میں ایک نیا پن آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز میں ایک تر و تازگی آ جاتی ہے, ہر چیز دوبارہ سے زندہ ہو جاتی ہے. اور اسی دوبارہ سے زندہ ہونے کا نام رینیسانس ہے کہ ایلزابیتھین جب ایج آئی تھی تو اس سے پہلے کے جتنے نارمز تھی, لوگوں کی ویلیوز تھی, وہ ختم ہو گئی تھی. نیا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, دوبارہ سے ہر چیز نے ریوائیو کرنا شروع کیا تھا, دوبارہ سے ہر چیز میں زندگی آ گئی تھی. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایلزابیتھین ایج ہے وہ گولڈن ایج ہے. ٹھیک ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں شیکسپیئر آتا ہے ہمارے پاس, مارلو ہمارے پاس آ رہا ہے, اسپینسر آ رہا ہے, اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جانسن آ رہا ہے. ان لوگوں نے بڑا زبردست قسم کا کنٹریبیوشن دیا. ٹھیک ہے, اور یہ جو رینیسانس ہے یہ پورے یورپ میں ایک ریوائیول سا لے کے آیا. ٹھیک ہے, لٹریچر نے, آرٹ نے ریوائیو کیا, ری برتھ تھی لٹریچر کی. اس کو ویسے بھی رینیسانس کیا ہے, ریوائیول ہے, ری برتھ ہے آرٹ کا. ٹھیک ہے, ساتھ ہی ساتھ کیا ہوا, لٹریچر جو گورنمنٹ جو پالیسیز تھیں, ایک تو لٹریچر نے پروموٹ کیا نا ایلزابیتھین ایج میں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹائم کی جو گورنمنٹس ہوتی تھیں, جو مونارک سسٹم ہوتے تھے, اس پہ بھی بڑی چینجنگز آئیں. لائک جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایلزابیتھین ایج آتی ہے اس میں سیکولرزم آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے, اور ریلیجن جو ہے نا وہ لیس امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جو چوسر کا ایج ہے اس میں چرچ بڑی ڈومیننٹ تھی, پوپ بڑا ڈومیننٹ تھا, اور اسی چرچ اور پوپ کے اکارڈنگلی چیزیں لکھی جاتی تھی, ریلیجیس اسٹڈیز زیادہ کی جاتی تھی, رائٹرز کے پاس فریڈم نہیں ہوتی تھی. لیکن رینیسانس میں کیا ہوا, ایلزابیتھین پیریڈ جب سٹارٹ ہوا, اس میں لوگوں کو نا ایک انڈیپینڈنس مل گئی, رائٹرز کو ایک انڈیپینڈنس مل گئی, وہ اپنی مرضی سے لکھنے لگے. ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھی وہ بھی جو ہے جو سائنس اور فیکٹ پہ بننے لگی, سائنٹیفک ریسرچ ہونے لگی, سائنٹیفک ریسرچ اور فیکٹس کے اوپر بلیو کیا جانے لگا. آرکیٹیکچرل ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہوئی, نئی نئی عمارتیں بننا شروع ہو گئیں, امیزنگ قسم کی, اور جسے کہتے ہیں بڑا اسٹانشنگ قسم کا انفراسٹرکچرل کام ہونا شروع ہو گیا. حتیٰ کہ ہر ایک فیلڈ میں انتہائی جو ہے ڈیولپمنٹ ہونے لگی, اور یہی تو اصل میں رینیسانس تھا, یہی تو وہ چینج تھی جو کہ پہلے لائک ڈارک ایجز آ گئی تھی,
چوسر جب مرا کوئی بھی کام نہیں ہوا. وہ ایک بیرن سا پیریڈ تھا. ویسے پچھلے ہم نے لیکچر میں ڈسکس کی ہیں وہ چیزیں. تو وہ ایک بیرن ایج تھی, وہ اس ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہو سکا, تو وہ اس کو ہم ڈارک ایج بھی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈارک ایرا تھا سارا کا سارا. کوئی بھی ٹریمنڈس ورک سامنے نہیں آیا. ہاں شروع میں رومنز نے جو کیا تھا, اس کے بعد کچھ بھی اتنا خاص نہیں آیا, تھوڑا سا چوسر کا کام ہے. تو ان بٹوین ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا ٹائم ڈارک ایج تھی. ٹھیک ہے, لیکن جب الزابیتھین ایج اسٹارٹ ہوتی ہے رینیسانس, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جیسے کہ ایک تو ہم نے ڈسکس کیا کہ ہر چیز پھلنے پھولنے لگی, ہر چیز فروغ پانے لگی. ٹھیک ہے, اور ہر چیز میں ایک نئی سی, جسے کہتے ہیں نا ریوائول سا ہو گیا, ہر چیز میں ایک چینجنگ سی آ گئی. آرٹ جو ہے بہتر ہو گیا, لٹریچر بہتر ہو گیا, اور آرٹ کی آگے سے جتنی بھی شاخیں ہیں ان میں الگ سی منفرد سی چینجنگ لگنے لگی. اب اصل میں ہوا کیا تھا کہ آخر رینیسانس آیا کہاں سے؟ یہ رینیسانس آیا کہاں سے, یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ رینیسانس ویسے تو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹلی سے اسٹارٹ ہوا ہے, فلورنس سے اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن ایک ٹرکی کا نام آپ نے سنا ہے. ٹرکی کے اندر ایک جگہ تھی جسے ہم اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں, جس کو انگلش میں قسطنطنپول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, قسطنطنپول. تو یہ جو جگہ تھی جس کو اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے ہب تھا. ایک ہب کس چیز کا تھا؟ اس جگہ میں گریک اور اینشنٹ جتنے بھی ورکس تھے بڑے پیمانے میں وہاں پہ پڑے ہوئے تھے. ان کے مینسکرپٹس تھے, یعنی ہاتھ سے لکھی ہوئی دستاویزات تھیں ادھر, اور مسودے تھے بہت زیادہ قسطنطنیہ میں. تو ترکی نے کیا کیا, ٹرکی نے جو ہے قسطنطنیہ پہ, قسطنطنپول پہ اٹیک کر دیا. ٹھیک ہے, ویسے بھی اس ٹائم پہ ٹرکس کی جو جسے ہم کہتے ہیں نا آٹومن امپائر, اس کی طاقت آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی, اور وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ جو قسطنطنیہ اس پہ بھی اٹیک کر دیا جائے. یہ ماڈرن دنیا میں آج کل کے زمانے میں یہی قسطنطنیہ جس کو ہم استنبول کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹرکی نے اس پہ اٹیک کر دیا, اور اٹیک کرنے کی وجہ بھی تھی. اگر آپ اس چیز کا میپ کھولیں نا, ٹرکی کے اندر قسطنطنیہ کا میپ کھولیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ایسٹرن ورلڈ ہے اور ایک طرف ویسٹرن ورلڈ ہے, یعنی ایک طرف یورپین کنٹریز ہے اور ایک طرف جو ہمارے مشرقی دنیا ہے. تو ان کو لینڈ روٹ سے جو چیز ملا رہی تھی وہ قسطنطنیہ تھی. تھرو لینڈ جو چیز یورپ کو ایشیا سے ملا رہی تھی نا, یہ قسطنطنیہ تھی. یہاں سے بہت زبردست قسم کا ٹریڈ ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, یہ ٹرکس نے اس جگہ پہ حملہ کر دیا, اور اس قسطنطنیہ میں جو لوگ تھے, جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ہب تھا اینشینٹ اور گریک مینوسکرپٹس کا. اینشینٹ گریک اور رومنس مینوسکرپٹس بہت بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تھے, وہ لٹریچر ورک بہت بڑے پیمانے پہ تھا وہاں پہ. تو لوگوں نے وہاں سے کیا کر دیا, وہاں سے موو ہونا شروع کر دیا یورپ میں. تاکہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا, قسطنطنیہ سے ایزیلی بندہ, وہ ایک ایسا لینڈ کا ٹکڑا ہے جہاں سے ایزیلی بندہ یورپ میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو لوگوں نے یورپ کی طرف یورپین ممالک کی طرف موو کرنا شروع کر دیا جب ٹرکس نے اس جگہ پہ آگے اس جگہ پہ حاوی ہو گیا, اس جگہ کو جب کیپچر کر لیا. ٹھیک ہے, اور آٹومنز کے لیے یہ جگہ بڑی امپورٹنٹ بھی تھی, اور کیونکہ وہ پراپرلی جو ٹریڈ روٹ تھا نا یورپ اور ایشیا کا, وہ اس کو کنٹرول کر سکتے تھے. یعنی وہ راستہ بند کرتے تو ایشیا کا تعلق یورپ سے بند ہو سکتا تھا, تو اس جگہ پہ کنٹرول کرنا ان لوگوں کے لیے امپورٹنٹ تھا. ٹھیک ہے, دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ اس جگہ پہ اگر رکاوٹ ڈال دی جاتی, ٹھیک ہے, تو باقی جو ہے خالی سی روٹس بچ جاتے ہیں, جو زمینی راستہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ جو شپ روٹ ہے نا, ایون جہاں پہ شپس وغیرہ جا سکتی ہیں, یہ بھی جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ قسطنطنیہ کے پاس ہی جو ہمیں بلیک سی ملتا ہے اور میڈیٹرینین سی, وہ جگہ ان سی روٹس کو بھی ملا رہی ہے ساتھ ہی ساتھ. تو ٹرکس نے جب حملہ کیا تو ان کو پتا تھا کہ اس ساری جگہ پہ ہم قبضہ کر لیں گے, تو یہاں پہ کسی طرح کا ٹریڈ جو ہے بالکل زمینی راستے سے تو ممکن ہی نہیں ہے. باقی جو تجارت کر سکتے ہیں ہم لوگ ایشیا سے یورپ میں تھرو بلیک سی اور میڈیٹرینین سی, یہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا, یعنی ہم ایزیلی ٹریڈ بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, بہرحال جو لوگ قسطنطنیہ کے تھے انہوں نے کیا کیا, وہ وہاں سے بھاگے, یورپین کنٹریز پہ چلے گئے, اور ساتھ ساتھ وہ جو مینوسکرپٹ وغیرہ بھی تھا وہ بھی یورپ کے مختلف ممالک میں چلا گیا. پھر اسی طرح کچھ لوگ جو تھے, آگے میں آپ کو جا کے بتاؤں گا, ایک خاص بندہ ہوتا ہے جو کہ ویسے تو یورپ کے مختلف ملکوں میں لوگ چلے گئے تھے,
لیکن کچھ لوگ وہاں سے اٹلی بھی چلے گئے، ٹھیک ہے، اور کیونکہ ایزیلی ایکسیسیبل تھا اٹلی میں، جب وہ چلے گئے تو ساتھ مینوسکرپٹس وغیرہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک خاص رائٹر ہمارے پاس آتا ہے جس کا نام ہیلن ہے، بلکہ وہ میں چلیں آگے بتاؤں گا. مختلف جو اٹیلین رائٹر تھے اس ٹائم، انہوں نے اس ٹائم کیا کیا کہ انہوں نے جو مینوسکرپٹس لوگ قسطنطنیہ سے اٹلی لے کے گئے تھے، ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، ان چیزوں کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، کیونکہ سارا کا سارا گریک اور رومن مینوسکرپٹ جو تھا، مسودے سارے کے سارے اب کہاں پہ چلے گئے تھے؟ اٹلی میں. بہت بڑے پیمانے پہ ایک بندہ لے کے چلا گیا تھا یہ. تو اٹلی کے اندر جو اٹیلین رائٹرز تھے، انہوں نے اس چیز کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، ان کے اندر سے سیکھنا شروع کر دیا کہ کس طرح لوگ جو رومنز اور کلاسیکل گریکس میں لوگ کس طرح کی رائٹنگ کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے فلورنس، یہاں سے رینیسانس نے جنم لینا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں بڑے پیمانے پہ جو مینوسکرپٹ چلے گئے تھے، جس میں اینشینٹ اور گریک ہسٹری بھی تھی، اس کا سارا لٹریچر بھی ملتا تھا، ٹھیک ہے. اب اٹلی کے لوگوں نے، رائٹرز نے جو ہے اس چیز کو ایکسپلور کیا، اس چیز سے مدد حاصل کی، اور وہاں سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے تو اصل میں ایک سٹارٹ ہوئی ہے، یہ جو ہوا سٹارٹ ہوئی ہے رینیسانس کی، اصل میں اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے فلورنس، وہاں سے ہی لیٹ 14 سینچری میں جو ہے یہ رینیسانس کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ لوگوں کے پاس اینشینٹ گریک ورک چلا گیا تھا، اور انہوں نے اس کو سمجھ لیا، اس کی تھیوریز کو سمجھ لیا، اور سمجھنے کے بعد دوسرے لوگوں کو بھی پڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اور اپنے کام میں بہتری بھی لے آئے اس چیز کو دیکھ کے، ٹھیک ہے. اور اس ٹائم کے ایک فیمس رائٹر ہیں ڈانٹے، ڈانٹے، ٹھیک ہے، اٹلی کے اندر. وہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بھی جو ہے وہ مسودے وغیرہ ان کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے ان کو پڑھا، ٹھیک ہے، ان سے بہت کچھ سیکھا، باقی رائٹرز کو بھی سکھایا، ٹھیک ہے. ان کے بعد جو ہے ایک اور رائٹر ہے وہاں کے پیٹرارک، انہوں نے بھی جو ہے دانٹے کے ورک کو آگے سے گو تھرو کیا، اور اسی چیز کو آگے پروموٹ کیا، اور لٹریچر فروغ پانے لگا، لٹریچر بہت زیادہ فروغ پانے لگا نا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لو لیول طبقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے بھی ایجوکیشن لینا شروع کر دی، ہر کسی کے پاس کتابیں آ گئیں، لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جو پرانا جو گریک اور رومن لٹریچر ہے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. اب یہ ہوا کہ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کے پاس علم ہو گیا، اٹلی کے اندر شعور بڑھ گیا، جو رائٹرز تھے انہوں نے بہت زیادہ چیزیں سیکھیں اس لٹریچر سے جو کہ پیچھے سے قسطنطنیہ سے آیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ کیا ہوا کہ رینیسانس، یہ جو ہر چیز میں ایک نئی سی جان آ گئی، ہر چیز میں ریوائول آ گیا، ہر چیز دوبارہ سے جب زندہ ہو گئی، تو یہ رینیسانس تو سٹارٹ ہو گیا تھا وہاں پہ جو لیٹ 14 سینچری ہے. اس کے بعد یورپ کے باقی ممالک میں بھی جو ہے پھیلنے لگا. انگلینڈ میں تو خیر کافی لیٹ پہنچا تھا، لیکن باقی ممالک میں بھی کرتے کرتے انگلینڈ میں بھی وہ بعد میں پہنچ جاتا ہے، رینیسانس پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور انگلینڈ میں تو خیر لیٹ 1500s میں وہ جو ہے جا کے وہ پہنچتا ہے. اس ٹائم پہ یہ تھا جب رینیسانس پہنچتا ہے انگلینڈ میں، اس وقت وہاں پہ ٹیوڈر ڈائنیسٹی، یعنی جو سسٹم، گورنمنٹ سسٹم تھا وہ ٹیوڈر ڈائنیسٹی کا تھا، اور بہت زبردست قسم کی، میسو قسم کی ڈیولپمنٹ آ گئی. اور ساتھ ہی ساتھ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے کوئین ایلزابتھ فرسٹ کی ایج سٹارٹ ہو چکی تھی، اور اس نے کیا کیا، سیکولرزم کو پروموٹ کیا، اور چرچ کی پاور کو کم کر دیا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چوسر کی ایج میں چرچ کی بہت زیادہ پاور تھی، اور پوپ کی بہت پاور تھی، اور اس نے اپنی کنٹمپری ٹیلز میں وہی چیز نہیں ریفلیکشن بتائی کہ کس طرح لوگ چرچ کے اور پوپ کے نام، اس طرح کے جو ریلیجیس لوگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایکلیزیاسٹیکل جو کریکٹرز ہمیں بتاتی ہے، تو اس میں ہمیں کیا وہ یہ نہیں بتاتا کہ یار وہ کس طرح بگڑے ہوئے تھے اور اپنی منمانیاں کرتے رہتے تھے، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے. لیکن بعد میں جب رینیسانس سٹارٹ ہوتا ہے نا 1500 سے آن ورڈ، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ کی پار جو ہے وہ ایلزابتھ کوئین فرسٹ جو آ گئی تھی، اس نے چرچ کی طاقت کو کم کر دیا، رائٹرز کو انڈیپینڈنٹ کر دیا. اب کوئین ایلزابتھ کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ رائٹرز کے پاس نا طاقت آ گئی تھی، وہ فریلی لکھ سکتے تھے، جو ان کی مرضی ہوتی تھی وہ لکھتے تھے. تو مطلب بیچ میں جس طرح پچھلی ایجز میں ہم نے ڈارک ایجز میں دیکھا کہ پوپ اور چرچ چلتے تھے، یہ چیز نہیں تھی، چرچ اور پوپ کی طاقت کو اس نے کم کر دیا تھا. تو 3 سٹیجز آتی ہیں ہمارے پاس رینیسانس ایج میں، ٹھیک ہے، یعنی 3 حصوں پہ مشتمل ہے رینیسانس ایج. پہلے جو اس میں فرسٹ پیریڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایلزابیتھین ایج،
دوسرے کو ہم کہتے ہیں کنگز جیمز کا جو ایرا تھا اس کو ہم کہتے ہیں جیکوبین ایج, اور کنگ چارلز کا جو ٹائم تھا اس کو ہم کہتے ہیں کیرولائن ایج. تو 3 اس کے پارٹس ہیں, ٹھیک ہے, رینیسانس کے اندر, یعنی 3 حصوں پہ مشتمل ہے یہ. ایلزابیتھین ایج ہے, جیکوبین ایج ہے, کیرولائن ایج ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک بریف سا اوور ویو دیا نا, یہ تو بہت ہی بریف سا اوور ویو دیا, لیکن اس کا ایک دوبارہ سے تھوڑا سا ریکیپ بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کا آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یورپ جو ہے, یورپ کے اندر بہت سی کنٹریز ہے. پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یورپین کنٹریز کون سی ہیں, جیسے گریس ہو گیا, فرانس ہو گیا, اٹلی ہو گیا, جرمنی ہو گیا, اسپین ہو گیا, یو کے ہو گیا. یہ سارے کے سارے یورپین کنٹریز ہیں, اور انہی میں وقتاً فوقتاً وہ رینیسانس پھیلنے لگ گیا تھا اٹلی کے بعد, ٹھیک ہے. شروع میں تو اٹلی میں آیا, اٹلی کے بعد باقی فرانس میں, گریس میں, اور جرمنی میں, اسپین میں, کرتے کرتے یو کے میں بھی پہنچ گیا تھا, ٹھیک ہے. تو پہلے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو ہے, ساتھ ہی ساتھ ایک چیز اور بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جتنی بھی دنیا ہے نا, دنیا کی ساری دنیا کی جو ہسٹری ہے وہ 3 پارٹس میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہے. صرف انگلش کی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کی جو ہسٹری ہے وہ 3 حصوں میں ڈیوائڈڈ ہوتی ہے. ہر ایک ایج کا ایک اینشنٹ پیریڈ ہوتا ہے, ایک میڈیول پیریڈ ہوتا ہے, اور ایک ماڈرن پیریڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. انگلش کا بھی ہے, لیکن یہ ساری دنیا کی جتنی بھی لینگویجز ہیں, ہر ایک لٹریچر کے یہی ایجز ہوتی ہیں, اینشنٹ ایج, میڈیول ایج اور ماڈرن ایج. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں نا انگلش لٹریچر کی, انگلش لٹریچر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 500 سے لے کے آنورڈز ہمارے پاس جو ایرا آتا ہے 1400 تک, یہ کمپلیٹلی ہم اس کو ڈارک ایج کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو یہ صرف میڈیول ایج جو ہے 74 کے بعد بات کی کہہ رہے ہیں, لیکن اوور آل جب ہم دیکھتے ہیں سارا کا سارا یہ جو ہے, یہ رومن امپائر کے ڈاؤن فال کے بعد سارا کا سارا ڈارک ایج ہے. اس میں کوئی خاص کام ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ سب سے وہی بات ہے کہ رینیسانس جو ایک بات شروع میں نے بتائی تھی, فرینچ ورڈ ہے, کیونکہ شروع میں دیکھیے کون تھا, نارمنز جب آئے تھے اپنے ساتھ کون سی لینگویج لے کے آئے تھے, فرینچ لینگویج لے کے آئے تھے. تو اسی سے یہ ورڈ انسپائر ہو کے لیا گیا رینیسانس, جس کا مطلب ہے ریوائول یا ری برتھ, دوبارہ سا جنم, دوبارہ سے کسی چیز کا جنم لینا. تو کس چیز نے جنم لیا تھا, آرٹ نے, ٹھیک ہے, سائنٹیفک ریسرچ نے, لٹریچر نے, اس چیز نے فروغ پایا تھا رینیسانس میں آ کے, ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ یہ تھا کہ شروع میں تو ہم دیکھتے ہیں 74 کے ٹائم پہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ رول کر رہی تھی, پوپ کے پاس بہت زبردست قسم کی پاور تھی, بہت زبردست پاور تھی ان کے پاس, اور انہیں کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کچھ کہہ دیں اور اگلے جو رائٹرز ہیں ان کی بات نہ مانیں, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرم میں نے آپ کو بتائی ڈارک ایج, یہ ویسے ایک جو ہے رائٹر تھے جن کا نام, اٹیلین رائٹر تھے, بلکہ اسکالر تھے وہ, ان کا نام تھا فرانسسکو. یس, فرانسسکو نے جو ہے اس ٹرم کو جو ہے کوائن کیا تھا, ٹھیک ہے. اور ڈارک ایج یعنی کہ 500 سے لے کے آپ سمجھ لیجیے 1400 تک تو کمپلیٹلی ڈارک ایج ہے, بلکہ 1500 تک سمجھ لیجیے بیفور ایلزابتھ, یہ ساری کی ساری ڈارک ایج میں ہی آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اور وہ ان کا جو اسکالر تھا فرانسسکو, جو پیدا ہوا تھا 1304 میں اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی 1374 میں, اس نے اس ٹرم کو کوائن کیا تھا, یعنی کہ اس بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ ڈارک ایج ہے, کیونکہ 74 کے بعد کوئی بھی خاص کام نہیں ہوا تھا. فرام 74 ٹو ایلزابیتھین تو بالکل بیرن ایج ہی تھی, لیکن اوور آل بھی ہم دیکھیں نا تو پچھلی ایجز میں اتنا خاص کام ہوا نہیں ہے جتنا کہ ہمارے پاس رینیسانس میں آتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ چیز ہمارے لیے جانا بہت ضروری ہے کہ جیسا کہ پرانی سیولائزیشنز تھیں, شروع میں ہم نے ڈسکس کیا, اینشنٹ گریک تھی اور رومن سیولائزیشن جب تھی, سو اس وقت یہ تھا کہ شروع میں انگلش نے اتنا زیادہ گرو نہیں کیا, ٹھیک ہے. تھوڑا بہت وہی بات ہے, جب ہم گروتھ کی بات کرتے ہیں تو یہ 74 کے ٹائم پہ آ کے تھوڑی سی گروتھ کا ہمیں پتہ لگتا ہے, اس سے پہلے جو ہے زیادہ اتنا گروتھ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا. لیکن اس ٹائم پہ ایک چیز اور بھی تھی کہ شروع جب یہ رینیسانس کا ٹائم آیا نا, رینیسانس میں ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہم نے اور بھی بہت ضروری ہیں جو کہ سمجھنی ہیں, ٹھیک ہے. کہ 2 طرح کی سیولائزیشنز ہیں نا اس وقت, ایک طرف ایسٹرن پارٹ تھا, ایک طرف ویسٹرن پارٹ تھا, ٹھیک ہے. جو ایسٹرن پارٹ تھا نا وہ اس وقت جس میں ہمارے پاس عربین کنٹریز آ رہے تھے, ٹھیک ہے. یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب رینیسانس سٹارٹ ہوا تھا نیا نیا, تو ایسٹرن سائڈ پہ کافی جو سیولائزیشنز تھی وہ ڈیولپ کر رہی تھیں, لیکن دوسری طرف ویسٹرن کنٹریز اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر رہی تھی شروع میں, ٹھیک ہے. بعد میں کیا ہوا تھا کہ
جو عرب لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے زیادہ پھلنا پھولنا شروع کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ لوگ مختلف کنٹریز میں لائک انڈیا وغیرہ میں اور چائنا وغیرہ میں جایا کرتے تھے، اور وہاں سے بہت سی کلچرل چیزیں سیکھ لیتے تھے اور وہ ان کو پھر اڈاپٹ کرتے تھے، تو عرب بہت تیزی سے آگے جانے لگ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر جب یورپینز نے دیکھا یار کہ یہ عرب اتنا تیزی سے آگے نکل رہے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ عربوں سے کانٹیکٹ کیا یورپینز نے، اور اپنا فائدہ کچھ تھوڑا بہت حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ان عربوں سے ان یورپینز کو کافی مدد ملی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے ساتھ سوچا یار کہ ہم کیوں بے وقوف ہیں، یورپینز نے سوچا کہ ہمارے پاس بھی تو ایرسٹوٹل ہے، ہم کیوں نہ ان کو ریڈ کریں، جیسے عربی جو ہے نا اپنی لٹریچر میں اتنا آگے چلے گئے ہیں، تو ہمارے پاس بھی تو ہمارے پرانے لٹریچر میں لوگ ہیں جن کا بہت زبردست کام ہے، جیسے ایرسٹوٹل وغیرہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا، ایرسٹوٹل کو پڑھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، اپنے جتنے بھی کلاسیکل رائٹرز تھے ان کو ریڈ کرنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد یہی تھا، وہ میں نے باقی جو سٹوری آپ کو بتائی کہ اس ٹائم پہ ساتھ ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ قسطنطنیہ پہ قسطنطنیپل پہ جو ہے، جو کہ اس ٹائم پہ ہب ہوا کرتا تھا گریک اور رومن مینوسکرپٹس کا، ٹرکی نے جو اٹیک کر دیا تھا، تو لوگ سارے کے سارے بھاگ کے یورپ میں چلے گئے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے مسودے بھی ساتھ لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت ایک نام میرے ذہن میں اس وقت آ رہا تھا، ابھی آ گیا میرے ذہن میں بالکل، ایک نام تھا، ایک بندے کا نام تھا کارڈینل، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہوا کہ وہ قسطنطنیہ سے اٹلی میں گیا، اپنے ساتھ کوئی یہ کارڈینل بندہ 800 مینوسکرپٹس لے کے چلا گیا، 800 مسودے لے کے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ تھا کہ باقی کنٹریز کے کو اگر کمپیئر کیا جائے تو جو اٹلی جو جگہ تھی نا، مطلب یورپ کے اندر باقی کنٹریز کے مقابلے میں اٹلی ایک سیف جگہ تھی، وہاں پہ گورنمنٹ کا بھی زیادہ انفلوئنس نہیں تھا، ٹھیک ہے، لوگ زیادہ مطلب رائٹنگز وغیرہ پہ اتنا اعتراض بھی نہیں کرتے تھے، لوگ ایزیلی اپنی مرضی سے لکھتے وغیرہ تھے، مطلب وہاں پہ لٹریچر جو ہے قائم و دائم تھا۔ باقی بیچ میں آپ کو پتا ہے نا، باقی کنٹریز میں تھوڑا گورنمنٹ کا انفلوئنشل اثر بھی آ جاتا ہے، لیکن اٹلی میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو لوگ جو اٹلی میں چلے گئے، خاص کر اس طرح کے بندے جو قسطنطنیہ سے باقی کارڈینل کی طرح کے 800 مسودے لے کے وہاں پہ چلا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب اتنے بڑے پیمانے پہ لے کے چلا گیا، تو اٹلی کے اندر جب پہنچا تو اٹلی کے اندر پراپر رہنسا آ گیا، کیونکہ اٹلی کے لوگوں نے اس لٹریچر کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، سمجھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور اسی جو ہے کلاسیکل لٹریچر کے تھرو جو ہے وہ لوگ بہت آگے بڑھ گئے، گریکس اور اینشنٹ رومنس کو پڑھ کے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے پھر جو ہے یورپ جو ہے، اور یورپ کے اندر وزڈم آ گئی، ٹھیک ہے، وہ لوگ فروغ پانے لگے، اور کرتے کرتے رہنسا یہاں سے آگے پھلنے پھولنے لگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ یورپ کو جو ہے ایشین کنٹریز کے بارے میں بھی پتہ لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اب قسطنطنیہ پہ تو ترکی کا وہ تھا، تو انہوں نے یہ بھی یورپینز نے سوچا کہ ہم لوگ انڈیا کے ساتھ اور باقی جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اچھے تعلقات بھی بنائیں گے اب، ٹھیک ہے، کیونکہ ان سے ہمیں کافی فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نا، بعد میں پھر سی روٹس وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ سی روٹس نے اس سٹیج کے بعد جو ہے کافی، ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیزابیتھین ایج ہے اس کے بعد کالونزم بہت زیادہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ سی ٹریڈنگ بہت شروع ہو گئی تھی نا، لوگوں نے مختلف، خاص کر یہ یورپین کنٹریز نے کالونیز بنانا شروع کر دی تھی۔ تو اسی کے پیش نظر جو بڑے بڑے نام آتے ہیں ہمارے پاس، ایک پورچوگل کا ایک بندہ ہے فرڈینینڈ، وہ ہمارے پاس آتا ہے، بعد میں ہم باقی نام سنتے ہیں جیسے کولمبس ہو گیا اور واسکو ڈی گاما جیسے لوگ جو کہ پوری دنیا میں سفر کیا کرتے تھے، انہوں نے پھر جیسے واسکو ڈی گاما وغیرہ تھے جس نے بعد میں امریکہ اور انڈیا کو ڈسکور بھی کر دیا۔ تو یہ سارا کیوں ہو رہا تھا؟ یہ لوگ آہستہ آہستہ موو سی جرنیز کے تھرو لوگوں نے سفر کرنا شروع کر دیا تھا، خاص کر یورپین کنٹریز میں سے، تاکہ وہ ایشین کنٹریز کی طرف بھی آئیں، اور بعد میں تو خیر انہوں نے کالونیز وغیرہ بھی بنانا شروع کر دی، ٹھیک ہے۔ بہرحال کیا ہوا کہ اٹلی نے جو ہے گریک اور رومن مینوسکرپٹ حاصل کر لیے، اور اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے فلورنس، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ رینیسانس کا سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اٹلی کے اندر جو دو امپورٹنٹ رائٹرز میں نے آپ کو بتایا، آپ نے یاد رکھنے ہیں، ایک کا نام ڈانٹے ہے اور ایک اس کے بعد جو آتے ہیں پیٹرارک۔ انہوں نے بڑا زبردست کام کیا، انہوں نے کلاسیکل رائٹرز کو جو ہے اسٹڈی کیا، لائک جو ہم پڑھتے ہیں ہیومر اور ورجل کو ہم جب پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کو انہوں نے اسٹارٹ کیا ہیومر اور ورجل کو، اور ان کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیا۔ اور باقی یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو رینیسانس ایج ہے یہ ایک قسم کا، یہ سمجھ لیجیے برج ہے بٹوین ماڈرن اینڈ اینشنٹ ٹائمز۔
یعنی اینشنٹ ٹائمز کو ماڈرن ٹائم کے ساتھ ملاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیے رینیسانس میں کیا ہو رہا ہے, وہی پیچھے جائیں شروع میں اینشنٹ ٹائم, گریک رومنز کا ٹائم, اور وہاں سے لے کے ان کی اسٹڈیز کو پڑھ کے یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ جو رینیسانس پیریڈ ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک برج کی حیثیت حاصل کرتا ہے. یہ بالکل ایک برج کی طرح ہے جو کہ ہمارا جو اینشنٹ ٹائم ہے اس کو ماڈرن ٹائم کے ساتھ ملا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈارک ایجز میں جو ہے نا, ڈارک ایجز میں تو کچھ بھی نہیں تھا, کچھ کام زیادہ ہوا ہی نہیں ہے. تو اب یہ رینیسانس نے کیا کیا کہ اینشنٹ ایج کو, اینشنٹ ٹائم کو ماڈرن ایرا کے ساتھ ملا دیا. ٹھیک ہے, اب جب رینیسانس آتا ہے تو اس میں ایک نئی ایک آئیڈیالوجی ہمیں پتہ لگتی ہے ہیومنزم کی. ہیومنزم ایک بہت امپورٹنٹ آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اور اس کا ایگزسٹنس ہوتا ہے, اور اس کا ایگزسٹنس بھی, اس کا بھی فادر جو میں نے آپ کو نام بتائے تھے دو لوگوں کے اٹلی کے اندر, دانٹے اور پیٹرارک. جو دوسرا بندہ پیٹرارک ہے وہ اس کو فادر بھی مانا جاتا ہے ہیومنزم کو. اب ہیومنزم کیا آئیڈیالوجی ہے؟ ہیومنزم کہتا ہے کہ شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کہ جیسے چوسر کا ٹائم تھا, سب کچھ چرچ ہی چرچ تھا, پاپ ہی پاپ تھا, ریلیجن ہی ریلیجن تھا. لیکن اس بندے نے اپنی جو اسٹڈیز کی, اس نے جو کلاسیکل اس کو پڑھا اور اس سے اس کو یہ چیز ایک ملی, اور اس نے اپنی رائٹنگ کے تھرو ہمیں بتایا کہ ہیومنزم بھی ایک نئی چیز ہے جس میں انسان کے بارے میں ہے, جیسے جس میں یہ ہے کہ سب کچھ جو ہے صرف ریلیجن نہیں ہے بلکہ اٹس آل اباؤٹ ہیومنس اینڈ آل دا تھنگس دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو ہیومنس, کہ انسان جو مرکزی چیز ہے وہ انسان ہے, انسان کے بارے میں پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور کیونکہ ہم جب مڈل ایجز کی بات کرتے ہیں صرف ریلیجن کی, چرچ کی, پوپ کی بات ہوتی ہے, انہی کو سب کچھ مانا جاتا ہے, اور آؤٹر ورلڈ کا جیسے تصور ہی کوئی نہیں ہے, یعنی اس کے علاوہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. بٹ پیٹرارک جس کو فادر آف ہیومنزم بھی کہا جاتا ہے, اس نے کہا کلاسیکل رائٹرز کو پہلے اس نے پڑھا اور بعد میں کہا کہ نہیں, ہیومن ایوری تھنگ, انسان ہر چیز ہے, اور جو بھی انسان کے بارے میں چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے. یعنی ہر چیز ان سرکل کرے انسان کو, یہ نہ کہ صرف ہم چرچ کو اور پوپ کو لے کے بعد بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, بہرحال اب یورپینز نے کیا کیا کہ اپنے ایرسٹوٹل کو پڑھنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اور شروع میں انہوں نے یہ ساری چیزیں عرب سے سیکھی, بعد میں ایرسٹوٹل کو انہوں نے پڑھا تو وہ چیزیں پھلنے پھولنے لگی. ٹھیک ہے نا, اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ پینٹرز ہیں اس ٹائم کے ہمیں جو پتہ ہونے چاہیے, جو رینیسانس پیریڈ کے اندر تھے. اٹلی کے اندر جو آرٹسٹ تھے, جس میں ایک تو آپ نے وہ دنیا کی سب سے مشہور پکچر دیکھی ہوگی نا, مونا لیزا, تو اس کو جس نے بنایا لیونارڈو ڈا ونسی, ایک تو یہ بندہ ہے, اور مائیکل اینگلو بندہ ایک ہے, اور ریفیل بندے ہیں. یہ کچھ اس وقت کے خاص جو پینٹر تھے, اور انہوں نے اپنے آرٹ کے تھرو لوگوں کو بہت کچھ سکھایا. ٹھیک ہے, اور باقی یہ جو مونا لیزا ہے ویسے ہی ہم اس کو پکچر مانتے ہیں, لیکن یہ سچ میں ایک اس وقت اٹلی کے اندر فلورنس جگہ ہے, اس میں ایک خاتون تھی جس کے بارے میں, وہ اصل میں بھی خاتون تھی جس کی بعد میں جو ہے پکچر بنائی گئی. ٹھیک ہے, اور لیونارڈو ڈا ونسی ایک بندہ آپ نے نام یاد رکھنا ہے, اور ریفیل کو بھی یاد رکھنا ہے, اور مائیکل اینگلو کو بھی یاد رکھنا ہے, کیونکہ اس ٹائم کے, بلکہ یہ جو مائیکل اینگلو ہیں ان کے بارے میں تو ٹی ایس ایلیٹ نے, اگر آپ کو یاد ہو, ان کی پوئم ہے نا ایک, کون سی ہے, لو سانگ آف جے الفریڈ, اس کے اندر بھی جو ہے مائیکل اینگلو کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو پوئم ہے. تو یہ امپورٹنٹ جو ہے یہ رائٹرز تھے. اب یہ ہو گیا تھا اس ٹائم پہ رینیسانس پیریڈ میں کہ پرنٹنگ پریس بھی سٹارٹ ہو گئی تھی, سو لوگوں نے مرضی سے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا, بہت زبردست قسم کا کام. پہلے جو تھا چوسر کے ٹائم پہ یہ تھا کہ کتابیں شابیں بڑی مہنگی ہوتی تھیں, سب کچھ لنڈن کے اندر ہی ہوتا تھا, لیکن ہر کوئی خرید نہیں سکتا تھا. لیکن اب اس ٹائم پہ پرنٹنگ پریس کا بھی سٹارٹ ہو گیا تھا, تو چیزیں ایزیلی اویلیبل ہوتی تھیں, کم پرائس میں ایزیلی ایکسیسیبل کتابیں ہوتی تھیں, تو ہر کوئی پڑھتا تھا, ان کتابوں سے وزڈم حاصل کرتا تھا ہر انسان. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو مختلف رائٹرز ہیں, جیسے پیٹرارک کی بات کی, حتیٰ کہ وہ اٹلی سے تھا, بٹ حتیٰ تو ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اٹلی لینگویج میں, اٹالین لینگویج میں لکھے, لیکن وہ اٹالین لینگویج کو اتنا زیادہ جو ہے وہ مانتا نہیں تھا, اور لیٹن لینگویج سے وہ زیادہ انفلوئنس ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہوا کہ اس نے اپنا ورک جو ہے بہت زیادہ لیٹن لینگویج میں ہی لکھا. ٹھیک ہے, اور بعد میں یہ ہوا تھا کہ رینیسانس نے جو ہے اٹلی سے لے کے فرانس اور پھر باقی جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں, اس میں یہ سارا کا سارا یہی ہوا چل گئی تھی, لٹریچر فروغ پانے لگ گیا تھا. ٹھیک ہے,
اور بعد میں پھر اسپین میں، جرمنی میں، پولینڈ میں، کرتے کرتے یو کے میں بھی پہنچ گیا تھا. ٹھیک ہے، یو کے میں وہی بات ہے کافی لیٹ پہنچا تھا، اور اس ٹائم پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیوڈر ڈائنیسٹی تھی اس وقت انگلینڈ کے اندر، اور ہنری 8 اس وقت کنگ تھے. اور اس ٹائم پہ ہنری جب 8 کنگ تھے، ان کے ٹائم پہ ایک رائٹر تھے جن کا نام سر تھامس مور، آپ نے سنا بھی ہوگا، جنہوں نے اپنی بک یوٹوپیا بھی لکھی ہے. سو اس کا یہ ہوا تھا تو کہ اس کا بھی خیر یہ جو بندہ ہے سر تھامس مور جس نے یوٹوپیا، اس کا بھی کافی اچھا نام ہے رینیسانس کے اندر. بٹ زیادہ جو میجورٹی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا رینیسانس ایج میں، وہ کہ ایلزابیتھین، کیونکہ یہ جو بندہ تھا میں نے آپ کو بتایا نا جو کنگ تھا، کنگ ہنری 8، اس کی بیٹی تھی یہ کوئین ایلزابتھ فرسٹ. تو اس کے جانے کے بعد یہ جو ہے وہ تھرون پہ آ گئی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے تھرون کو بہت اچھے طرح سے سنبھالا، اور آرٹ میں پھلنا پھولنا سٹارٹ کیا. چرچ پہ اس نے زیادہ پابندیاں لگاتی تھی، مطلب اپنی مرضی سے چرچ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 1558 سے جب کوئین الزبتھ کا رول سٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پروٹیسٹنٹس بھی جو تھے، آپ کو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا پروٹیسٹنٹ کے بارے میں اور کیتھولک کے بارے میں کہ یہ کون تھے. تو پروٹیسٹنٹس واپس انگلینڈ میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کوئین الزبتھ کے ٹائم پہ جو بڑا امپورٹنٹ ہے. جو ایک کنٹری ہے جو کہ پہلے الزبتھ کے آنے سے پہلے دوست تھا انگلینڈ کا، اب دشمن بن چکا تھا، جس کا نام ہے اسپین. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھیں نا انگلینڈ کے یو کے کو میپ میں دیکھیں تو اسپین بالکل سامنے سی روٹ جا رہا ہے جو کہ اسپین سے ٹچ کر رہا ہے شروع میں. تو اسپین نے جو ہے، اسپین کی اس وقت بہت بڑی پاور تھی، بہت بڑی ان کی ایک نیول فورس تھی، پوری دنیا کے اوپر وہ جیسے راج کر رہا تھا. ٹھیک ہے، الزبتھ سے پہلے جو ہے کافی اچھے جو ہے وابستگی تھی، مطلب اچھے ٹرمز تھے انگلینڈ کے. لیکن اس کے آنے کے بعد حالات تھوڑے اسپین کے ساتھ خراب بگڑ گئے، اور انہوں نے جو ہے پھر یہ سوچ لیا کہ اس پہ حملہ کریں گے. ٹھیک ہے، اور بعد میں جو اس کے جب حالات بدلتے رہتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے اسپین کے اندر جو بندہ کنگ تھا، فلپ سیکنڈ نام تھا اس کا. ٹھیک ہے، اس نے تو پراپر نا بیٹل فلیٹ تیار کر لیا، اپنی بیڑا تیار کر لیا. ٹھیک ہے، جسے ہم وہ جو بیری بیڑا تھا اس کا ایک نام بھی ہے بڑے مزے کا ہے، جس کو اسپینش ارماڈا بھی کہا جاتا ہے. اسپینش ارماڈا، اس نے اپنی پوری ایک فلیٹ تیار کر رہی تھی، جنگی بیڑا تیار کر لیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جب اٹیک کیا تھا، کیونکہ خیر وہ تو بہت بڑی طاقت تھی پوری دنیا میں اسپین، اس کو تو لگ رہا تھا کہ ایزیلی جیت جائیں گے. لیکن اس میں بڑا مزے کی بات ہے، یہ تقریباً کوئی 200 جہازوں کے ساتھ گیا تھا یہ بندہ. اس نے اپنی بیٹی تھی فلپ سیکنڈ نے، اور آگے سے جو ہے انگلینڈ کے پاس اتنے زیادہ کوئین الزبتھ کے ٹائم پہ اتنے زیادہ جہاز اس وقت تقریباً 163 جہاز ان کے تھے، 200 جہاز یہاں سے گئے تھے. اسپینش جہاز تھے بھی بہت بڑے جہاز تھے، لیکن مزے کی بات ہے ان کے جو جہاز تھے وہ ٹریڈ پرپز کے لیے زیادہ استعمال ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس وقت ٹریڈ تھا. اور دوسری طرف جو انگلینڈ والوں کے جہاز تھے وہ تھوڑے چھوٹے تھے. تو ان کا نا بس جسے کہتے ہیں نا ہر انسان کا برا ٹائم آتا ہے، کیونکہ ان کے جہاز بڑے تھے اسپینش کے، ان کے جہاز تھے چھوٹے، وہ ایزیلی ان کو ٹارگٹ کرتے رہے. انہوں نے ان کے جہازوں پہ صحیح گولہ باری کی، بڑے اب کیونکہ وہ بڑے تھے وہ کافی دور سے جا کے اٹیک کرتے تھے. تو یہ باقی جو انگلینڈ والوں کے جہاز تھے الزبتھ کے سائڈ سے گئے ہوئے تھے، یہ چھوٹے تھے، یہ مارتے تھے کوئی بھی گولہ شولہ تو بڑے جہازوں کو جا کے لگتا تھا ان کو. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کا خاطر خواہ نقصان ہوا، تقریباً کوئی 15,000 سے زیادہ لوگ ان کے مر گئے تھے اسپینش کے، اور اس طرف کوئی 100 تک لوگ مرے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کے کافی جہاز ڈوب بھی گئے تھے. اتنا حالات ان کے خراب ہو گئے تھے وہ بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. پہلے تو مختلف جو کوسٹ لائن ہے نا فرانس کی طرف، یہاں پہ چھپنے کی کوشش کی، لیکن ان کی اسٹریٹجی بہت اچھی تھی جو انگلینڈ والے تھے نا. وہ جب کیونکہ اس کی جو کوسٹ لائن کے پاس جو ہی آتے تھے نا، انگلینڈ کے پاس جو پانی کا راستہ ہے، تو اندر اس کی ہاتھ میں جو ہی آتے تھے یہ پیچھے سے آ کے ان کو مارتے تھے، ان کے پیچھے سے اور آگے دونوں طرف سے ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو مارتے تھے، کیونکہ ان کے جہاز چھوٹے تھے نا. پھر کرتے کرتے یہ فرانس، کیونکہ ادھر سے اب میپ جب چیک کرتے ہیں نا تو اس طرف فرانس بھی آتا ہے ہمارے، تو فرانس کی کوسٹل لائن پہ آ کے تو وہ چھپنے کی کوشش کی، انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اسپینش والوں نے. بہرحال بعد میں اس ٹائم پہ یہ بھی ہوا کہ ہوا بہت تیز چلنے لگ گئی، تو ان کا دن بھی خراب تھا، تو اس سے کافی جہاز ان کے ڈوب بھی گئے. اور ان بیچاروں کو جو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ کا جو اگلا حصہ ہے ملک ہے جو،
اس کی کوسٹل لائن کی طرف انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا اور اس طرف سے مڑ کے آ کے ویلز والی سائڈ پہ اس سائڈ سے پھر بھاگ کے اپنی کنٹری میں واپس گئے. اور جو تھوڑے بہت بچ کافی اس میں ڈوب بھی گئے, کافی مر بھی گئے. تیز ہوائیں چلی جن کی وجہ سے ان کی کافی جہاز ویسے بھی ڈوب گئے اور انہوں نے دبا کے ان کو مارا. ٹھیک ہے, حتیٰ کہ یہ امیجن نہیں کر سکتے تھے. تو بعد میں انہوں نے کہا تھا انگلینڈ والوں نے جیسے اللہ نے ہماری مدد کی ہے اور یہ تو ہوائیں جو تیز چل رہی ہیں تو یہ گاڈ کی ہمارے لیے مدد آئی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ انگلینڈ کی جو ہے وہ لوگ انگلینڈ والے جیت گئے اور یہ بہت بڑا خیر واقعہ ہے. ٹھیک ہے, تاکہ اس وقت سپر پاور تھے اسپین والے, لیکن وہی ہے انگلینڈ جو ہے, انگلینڈ کو اس وقت اپنی طاقت کا پتہ لگا کہ ان کے پاس کتنی اسٹرانگ نیوی ہے. اور اس کے بعد انگلینڈ کی نیوی کے بڑے چرچے ہونے لگے اور کوئین الزبتھ نے تو بڑے میڈلز دیے اپنے جیتنے والے ویریئرز کو اور نائٹس کو. اور یہی وجہ تھی کہ اس کے بعد جو رینیسانس کا پیریڈ جب آتا ہے نا, اس کے بعد یہی انگلینڈ والے تھے, ان کی نیوی اسٹرانگ ہو گئی تھی, انہوں نے کولونائزیشن سٹارٹ کر دی تھی, باقی ملکوں میں جا کے ڈیرے لگانا اور ان کے ریسورسز پہ قبضہ کر لینا. ٹھیک ہے, اور بہرحال یہ ہے کہ لٹریچر بہت زبردست طریقے سے پھلنے پھولنے لگا اور یہ اسپینش فائٹ کے بعد تو بالکل اسٹیبلٹی آ گئی تھی. اور رائٹرز کے پاس جتنے بھی رائٹرز ہیں جن کا جو کہ گولڈن, کیونکہ یہ رینیسانس ایج جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں اٹ از جسٹ لائک گولڈن ایج ان انگلش لٹریچر. تو اس میں بڑے بڑے نام جو ہمارے سامنے آتے ہیں نا, کرسٹوفر مارلو آ گیا, ایڈمنڈ اسپینسر آ گیا, شیکسپیئر آ گیا, فلپ سڈنی آ گیا, ان لوگوں نے دبا کے کام کیا, زبردست قسم کا کام کیا. ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی جیسے کہ پہلے پچھلی ایجز میں ہوتی ہے. چوسیرین ایج میں ہم نے دیکھی ہے, میڈیول ایج میں جب دیکھی ہے, جب چرچ اور پوپ اوپر آ جاتے تھے اپنی مرضی سے یہ لوگ لکھتے تھے, زبردست لکھتے تھے. ہیومنزم آ گیا تھا. تو اس سے یہ ہوا کہ آگے جو ہے فروغ پانے لگا, لٹریچر پھلنے پھولنے لگا اور آرٹ, لٹریچر, سائنٹیفک سٹڈیز, یہ جو ہے فیکٹس اور فگرز کی بات ہونے لگی. اور یہ اصل میں جو ایک بڑی چینج آئی تھی یورپ کے اندر, اس کو ہم کہتے ہیں رینیسانس, جس نے انگلینڈ کی پوری حالت کو, بلکہ پورے یورپ کی حالت کو بدل کے رکھ دیا تھا. تو آئی ہوپ حتیٰ کہ یہ بڑا بریفلی میں نے بتایا, بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گیا, لیکن اس کو آپ ضرور 1 سے 2 دفعہ سنیے گا تاکہ رینیسانس کے بارے میں, رینیسانس پیریڈ کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے. انشاءاللہ یہیں سے میں کنٹینیو کروں گا آگے. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.